اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 نمبر آیت، بہت ہی توجہ سے سمجھنے والی آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 4 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، صابئین، جو کوئی بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے، اس کے بعد وعمل صالحا، صرف ایمان لانے پر بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ کو بھی مان لیا، قیامت کو بھی مان لیا، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اگلے جملے کی قید لگائی وعمل صالحا، نیک اعمال بھی کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ اور ان کا اجر ان کے رب کے ہاں کیسا ہے؟ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی بات کا غم کریں گے، غمگین ہوں گے۔ 4 جو گروہ ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پہ کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلا ہے الذین آمنوا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سچے مومن، آپ کے سچے پیروکار۔ دوسرا جملہ بہت باریک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا والیہود، فرمایا والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے۔ بہت باریک سا فرق ہے اس دونوں جملوں میں، ان الذین آمنوا والیہود، بے شک ایمان لانے والے اور یہودی۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے۔ اب اس ایک باریک سے جملے میں جو چھپی ہوئی لطافت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ابتداً جو نام پڑا، اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا اور اپنا نام یہودی رکھا، ورنہ ان کا نام کیا تھا؟ چلتا آ رہا ہے بنی اسرائیل۔ انہوں نے یہ نام خود رکھا، ان کا نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بنی اسرائیل ہی ذکر کیا، اور انہوں نے اس نام کو رکھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بجائے اپنے آپ کو یہودی کہلوانا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے، جب ان کی اولاد کو عروج حاصل ہوا، کیونکہ ان کا نام یہودا یا یہوذا تھا، ان کی اولاد کو جب غلبہ ملا تو انہوں نے اس غلبے کی وجہ سے اپنا اصل نام چھوڑا اور اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگ پڑے۔ پہلے کیا تھا؟ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، لیکن جب چوتھے بیٹے کو عروج ملا، اللہ نے زمین پر حکومت دے دی، تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنا نام بدل کے یہودی رکھ لیا۔ اب فقہا اور مفسرین یہاں فرماتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک نسلی مذہب ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک نسلی مذہب ہے۔ اگر یہ نسلی مذہب نہ ہوتا تو کوئی بھی غیر شخص ان کے ہاں نہیں جا سکتا، کوئی بھی غیر شخص ان کے ہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں۔ تبلیغی مذہب کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کسی کو تبلیغ کر کے اپنے مذہب میں داخل کر سکیں، جبکہ ان کے ہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ تو قرآن نے پھر یہود کیوں نہیں کہا؟ قرآن نے پھر کہا والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے۔ اب چونکہ ان لوگوں کا غلبہ تھا اور عرب میں بہت سے قبائل تھے جو ان سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ
اپنے آپ کو یہودی شمار کروانے لگ پڑے جو نسلاً یہودی نہیں تھے۔ نسلاً یہودی اللہ نے اس لیے والذین ہادو کا لفظ ذکر کیا تاکہ جو یہودی نسلاً ہیں وہ بھی، اور جو ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرواتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ میں وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا جملہ والنصارى، شاید اس سے پہلے یہ آپ نے لفظ اس کی تحقیق نہ سنی ہو۔ فلسطین میں ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے ناصرہ۔ فلسطین میں ایک قصبے کا نام کیا ہے؟ ناصرہ۔ اسی قصبے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کی نسبت سے ان کا نام یسوع ناصری کہلایا۔ ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے خالصتاً ماننے والے تھے، ان کو نصارہ، ابتداً وہ لوگ نصارہ کہلاتے تھے، بعد میں پھر ان کے اوپر بھی یہودیت غالب آ گئی، اور پھر بڑی آگے پھر چونکہ ہم معاشرے میں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے عام طور پہ اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے کہ اناجیل اربع کا تصور کیا ہے، پھر یہ لوگ کس کے پیروکار ہیں اور کون ان میں بڑا تھا، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے چونکہ ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ عام معاشرے میں جب اس کا علم نہیں ہے تو آپ کے لیے اجنبی سے الفاظ ہوں گے، اس لیے ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو قرآن کریم نے ایک بڑا واضح سا پیغام دیا، صاف سے الفاظ میں پیغام یہ دیا کہ اے دنیا کے تمام مذہبی گروہوں، آمنو ایمان والے، یہودی، نصرانی، چوتھا ہے صابئین، یہ وہ لوگ ہیں جو ستارہ پرست ہیں یا مجوسی ہیں، یہ جو لوگ دین بدلتے ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو عام ان چار لفظوں میں اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر لیا۔ اے دنیا کے تمام مذہبی گروہوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تمہارا یہ انتصابی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم نام کے مسلمان کہلاؤ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تم نام کے یہودی کہلاؤ، تم نام کے نصرانی کہلاؤ، تم صابئین میں اپنا شمار کرو، بے دینوں میں یا نئے مذہب میں جو داخل ہوتا ہے اس کو بھی صابئین کہتے۔ تو قرآن یہ واضح طور پہ فرما رہا ہے اگر تمہارا ایمان خالص ہے، عمل صالح ہے، تو تمہاری نجات ہے۔ دو باتیں واضح طور پہ سب گروہوں کو، اور اس میں ایمان والوں کو بھی شامل کر لیا۔ وہ کہنا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے اس لیے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم بھی سن لو، یہ صرف ان لوگوں کو خطاب نہیں ہے، تمہیں پہلے خطاب کیا گیا، ہمیں اللہ نے پہلے مخاطب کیا کہ اے وہ لوگوں جو دعوے دار ہو ایمان لانے کے، تم بھی سن لو، جو یہودی ہوئے وہ بھی سن لیں، نصرانی بھی سن لیں، ستارہ پرست یا آگ کی پوجا کرنے والے سارے سن لیں۔ کیا سن لیں؟ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اسے اس کا اجر ملے گا۔ جو ایمان اور عمل صالح کے بغیر صرف ایمان کا دعویٰ کرے گا، ایمان کا دعویٰ رکھے گا، عمل صالح اس کے پاس نہیں ہوگا، اس کا بھی یہ دعویٰ کھوکھلا، اس کا بھی یہ دعویٰ۔ اور جو ایمان کے بغیر عمل صالح کرتا ہے اس کا بھی دعویٰ کھوکھلا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہم نے زندگی میں پہلی بار جب برطانیہ کی ایک شہزادی وہ ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، تب یہ بحث ہم نے پہلی بار ہمارے کانوں نے سنی تھی جی اس نے تو نیک کام بہت کیے تھے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس فلسفے کا سادہ سا حل بتایا، آمنو اور عمل صالح، ایمان باللہ اور عمل صالح، یہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر نہیں، عمل صالح ایمان کے بغیر نہیں، اس لیے فرمایا من آمن باللہ، جو بھی ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کا اجر بھی ہوگا، اور ان کے لیے فرمایا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ۔ یہ آپ ہم سب کے لیے یہ جملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح کرے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات اگر کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں،
یہاں تک کہ اپنی لخت جگر، جسے آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، آپ نے انہیں بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ قرآن بھی یہاں یہ فرما رہا ہے ایمان اور عمل صالح۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان بھی اور عمل صالح بھی، ان دونوں کو ادا کرنے کی، ان دونوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔